بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ تو جیسا کہ ہم نے تو پچھلی ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی کہ حلیمہ سعدیہ نے نبی اسلام کو دودھ رضاعت کے لیے اڈاپٹ کیا تھا، تو ایک تو یہ مکھی تنگ کر رہی ہے، رضاعت کے لیے اڈاپٹ کیا تھا، تو اس اڈاپٹیشن میں ایک واقعہ پیش آیا تھا کہ حلیمہ سعدیہ بڑی خوش ہو گئی تھی، کیونکہ نبی اسلام کے ساتھ جو معجزات ہو رہے تھے یا ان کی وجہ سے جو حلیمہ سعدیہ کے گھر میں جو خوشیاں آ رہی تھی، جو رحمت نازل ہو رہی تھی، اس وجہ سے انہوں نے کیا کیا کہ نبی اسلام کی والدہ کو یہ سجیشن دی کہ یہاں پہ بیماریاں مکہ میں زیادہ پھیل رہی ہیں، لہٰذا میں 2 سال اسے مزید رکھتی ہوں تاکہ اس کی زبان بھی پک جائے، یہ پیور اور عربک جو لینگویج ہوتی ہے وہ بھی سیکھ جائے اور ہمارے ساتھ کچھ گاؤں کا جو وقت ہے وہ بھی گزار دے۔ تو اس میں کیا ہوا کہ کہتی ہیں حلیمہ سعدیہ یہ کہتی ہیں کہ ہم جب واپس نبی اسلام کو لے گئے تو تقریباً 3 یا 4 سال کی ایج تھی نبی اسلام کی، تو اس ایج کے دوران کہتی ہے کہ نبی علیہ السلام اپنے بھائی کے ساتھ یعنی رضائی بھائی کے ساتھ اپنے گھر کے پیچھے بیک سائڈ پر کھیل رہے تھے، بکریوں اور بکریوں کے بچے بھی وہاں پہ تھے۔ بچے اکثر بچوں کے ساتھ خوش ہوتے ہیں، یعنی کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں، بکریوں کے چوزے وغیرہ ہو گئے، اس طرح کی چیزوں، کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ کھیل رہے تھے۔ جب وہ کھیل رہے تھے تو اتنے میں ان کا ایک بھائی جو ہے وہ دوڑتا ہوا ہمارے پاس آیا اور اس نے کہا کہ اپنے امی اور ابو سے یعنی کہ حلیمہ سعدیہ سے اور ان کے شوہر سے یہ کہا کہ ایسا ہے کہ باہر جو ہمارا بھائی ہے اسے 2 بندوں نے پکڑا ہوا ہے اور اسے الٹا لٹا کر اس کا پیٹ کاٹ رہے ہیں اور اسے مار رہے ہیں نا۔ تو حلیمہ سعدیہ کہتی ہے کہ میں اور میرا جو شوہر ہے ہم بھاگتے ہوئے گئے اور ہم نے جب جیسے ہی دیکھا تو نبی اسلام حضرت جو محمد جو ہیں یہ کھڑے ہوئے تھے سیدھے، اور ان کا جو رنگ تھا یہ کالا پڑا ہوا تھا۔ تو اس سے یار یہ مکھی تنگ کر رہی، اس سے یہ ہوا کہ ہم نے ان سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے نا، تو انہوں نے کہا کہ 2 بندے آئے اور مجھے لٹایا اور اس طرح سے میرے ساتھ کیا، مجھے پتہ نہیں ہے کہ انہوں نے کیا کیا ہے۔ تو وہ ڈر گئی تھی حلیمہ سعدیہ، اور حلیمہ سعدیہ کو ان کے شوہر نے کہا کہ ایسا نہ ہو کہ اس بچے کے ساتھ کہیں کوئی سایہ یا آسیب وغیرہ کا کوئی چکر نہ ہو جائے، تو ایسا کرو انہیں ان چیزوں کے زیادہ ظاہر ہونے سے پہلے اس بچے کو واپس کر کے آ جاؤ۔ تو وہ کیا ہوا کہ حلیمہ سعدیہ جو ہیں وہ انہوں نے کیا کیا کہ حضرت نبی علیہ السلام کو لیا اور واپس ہو گئی، اور حلیمہ سعدیہ جو ہے وہ مکہ پہنچتی ہے، اور مکہ پہنچنے کے بعد انہوں نے جا کر یہ ساری بات جو ہے حضرت آمنہ بنت وہب جو کہ نبی علیہ السلام کی والدہ تھی انہیں بتائی کہ آپ اس بچے کو کہ آپ تو بڑی خواہش مند تھی اسے لینے کے لیے، آپ نے کیوں چھوڑ دیا اسے؟ تو انہوں نے بولا کہ بس میں نے جو میرا فرض تھا وہ میں نے پورا کر لیا، اور مجھے اس طرح سے آسیب کی شکایت ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ آسیب کی شکایت کیسے ہو سکتی ہے؟ ادھر آؤ بیٹھو میرے پاس، میں تمہیں کچھ واقعات سناتی ہوں اس کی۔ یہ جب پیدا ہوا تھا تو جب حمل میں آیا تو مجھے اتنی آسانی تھی کہ کبھی یعنی کہ کسی کو اتنی آسانی نہیں ہو سکتی، اور میں نے جو حمل کے دوران اس کی نشانیاں دیکھی ان میں یہ ہے کہ جیسے یہ میرے حمل میں آیا تو میں نے ایک نور نکلتا ہوا دیکھا، جس سے سرزمین شام جو ہے اس کے محل مجھ پر روشن ہو گئے تھے۔ تو یہ کوئی عصیب کا چکر نہیں، اور شیاطین تو اس کے نزدیک بھی نہیں آ سکتے، تم جاؤ اپنی راہ لو، ٹھیک ہے۔ تو وہاں سے حلیمہ سعدیہ واپس آ گئی، تو اسی شق صدر کے بارے میں بعض صحابہ کرام نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، ہمیں آپ کچھ اپنے بارے میں اپنے حالات سنائیے۔ تو انہوں نے بولا کہ میں ابراہیم کی دعا ہوں، عیسیٰ کی بشارت ہوں، اور میں نے سعد بن بکر کے قبیلہ میں پرورش پائی اور وہیں پہ میں نے رضاعت مکمل کی، اور وہاں پہ میرے ساتھ ایک واقعہ پیش ہوا کہ شق صدر پورا واقعہ انہوں نے ویسے ہی سنایا، صرف انہوں نے نبی اسلام کی جو بات تھی اس میں ایڈیشن یہ تھی کہ وہاں پہ یہ تھا کہ 2 بندے آئے، ان کے پاس سونے کا تشت تھا، یعنی تھال جو ہوتا ہے یا پرات جس طرح کی چیز ہوتی ہے، اس کائنڈ آف تھنگس، تو اس میں سونے کی تھی، اور اس میں ایک برف نما ایک چیز تھی، برف کی طرح ایک چیز تھی، اور انہوں نے کیا مجھے لٹایا، پہلے میرا سینہ چاک کیا، پھر انہوں نے میرا دل نکالا، پھر میرا دل چاک کیا، دل کو چیرا، اور پھر دل سے ایک گوشت کا ٹکڑا کالا جو ہے وہ نکال کر باہر پھینک دیا دور، اور پھر دوبارہ بند کر کے مجھے ویسے ہی چھوڑ دیا، اور پھر میرے دل کو اور میرے سینے کو اور پورا میرا اندر سے نا اس سے برف کا جو پانی تھا، بعض لوگ اسے زمزم سے مشابہت کرتے ہیں، بعض لوگ جنتی کسی چیز سے،
تو اس سے نا میرا اندر سارا دھویا اور مجھے پاک کر دیا۔ پھر ان دونوں میں سے ایک میرے سرہانے کی طرف تھا اور ایک پاؤں کی طرف کھڑا ہوا تھا، اور اس نے ایک نے کہا کہ ان کو ان کی امت کے 10 بندوں کے ساتھ تولو، تو انہوں نے کہا کہ میرا وزن زیادہ نکلا، تو پھر انہوں نے کہا کہ ایسا کرو کہ ان کو ان کی امت کے 100 بندوں کے ساتھ تولو، پھر نبی اسلام وزنی نکلے، پھر 1000 کے ساتھ تولو، پھر وزنی نکلے۔ تو پھر اس نے کہا کہ یہ بندہ اپنی اسے اگر ساری امت کے ساتھ بھی تولو گے تو یہ وزنی ہی نکلے گا۔ تو ایک شق صدر یہ تھا 4 سال یا 5 سال کی ایج میں، ایک شق صدر جب پہلی وحی نازل ہوئی غار حرا میں وہاں پہ ہوا، اور تیسرا شق صدر اسرا کے مقام پر ہوا۔ تو یہ تھی نبی اسلام کی سیرت کے بارے میں ایک اور نئی ویڈیو۔ تو ہماری اگر آپ نے اس طرح کی ویڈیوز دیکھنی ہے تو ہمارے چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو پریس کیجیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اسٹے ٹیونڈ، اسٹے بلیسڈ، اللہ حافظ۔